السلام علیکم ناظرین، آج جعلی ڈگری کے فوائد اور نقصانات کے موضوع پہ پروگرام کر رہے ہیں۔ جعلی ڈگری کے فوائد کہتے ہوئے بندہ اچھا تو نہیں لگتا، مگر جب لوگ کتنا عرصہ جعلی ڈگری کی وجہ سے اختیارات حاصل کر کے فوائد سمیٹتے رہتے ہیں تو پھر کہنا پڑتا ہے کہ جعلی ڈگری کے فوائد پہ بھی غور کیا جائے۔ اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہم نے ایک کھوجی صاحب کو بلایا ہے۔ یہ کھوج لگانے کے ماہر ہیں، اور دوسرے ہمارے مہمان ایک درجہ چہارم ملازم ہیں۔ ان کا نچلی سطح سے اپرلی سطح تک رابطہ ہوتا ہے۔ یہ جہاں بھی ہوتے ہیں اپنی ذمہ داری کی وجہ سے سب کے نبض شناس اور بیدی ہوتے ہیں۔ اور تیسرے ہمارے مہمان ایک صحافی ہیں۔ یہ بھی اپنی ذمہ داریوں کی وجہ سے زمانے سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں کھوجی صاحب کو کہوں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اس سے پہلے کہ کھوجی صاحب بات کریں، ناظرین آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ تو جی کھوجی صاحب، السلام علیکم۔ اگر تو میں آپ کو اس کے فوائد بتاؤں تو جو انسان جعلی ڈگری کا رازداں ہوتا ہے وہ اس کو بلیک میل کرتا رہتا ہے۔ بیدی جعلی ڈگری والے کو بلیک میل کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح وہ جعلی ڈگری کی وجہ سے ہر وقت ٹینشن میں رہتا ہے اور بیبا بندہ بن کر ڈیوٹی انجام دیتا رہتا ہے اور ہر کسی سے اپنے کام کے متعلق پوچھتا رہتا ہے۔ اگر میں آپ کو اس کے نقصانات کے بارے میں بتاؤں تو جو فوائد ہیں وہ سب بنیادی طور پہ نقصانات ہی ہیں۔ شکریہ۔ ناظرین، کھوجی صاحب نے ہم کو بہت اچھی باتیں بتائی ہیں۔ تو ناظرین، اب میں اپنے دوسرے مہمان درجہ چہارم ملازم صاحب کو کہوں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم سر جی، سب سے پہلے تو آپ کی بہت مہربانی، آپ نے مجھے بات کرنے کے لیے بلایا۔ نوکری کی وجہ سے چھوٹے افسروں سے لے کر بڑے افسروں تک میرا لنک ہوتا ہے، اس لیے میں بے فکر ہوتا ہوں۔ ہر نئے آنے والے افسر کی ہم عجیب و غریب حرکات کو نوٹ کرتے ہیں اور ان کی رہنمائی بھی کرتے رہتے ہیں۔ کسی کو سکھ دینا ہے اور کسی کو پریشان کرنا ہے، ہر وقت ہم حکم لیے پھرتے ہیں۔ جناب، ہمارے تو کبھی بھی کوئی کام نہیں، ہمارے کبھی بھی کوئی کام تو نہیں رکے۔ دفتروں سے لے کر گھروں، رشتہ داروں تک ہمارے تعلق ہوتے ہیں۔
सच बताऊं तो बड़े अफसर तो नीचे वाले ही होते हैं, क्योंकि बुनियादों के बगैर कोई बिल्डिंग नहीं होती। बाकी आप लोग ढूंढो जाली डिग्री, मेरा इससे क्या ताल्लुक है। शुक्रिया। नाज़रीन, अब मैं सहाफ़ी साहब से गुजारिश करता हूँ कि अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखें, किसी ने जाली डिग्री की वजह से जॉब या इख्तियार हासिल कर लिया, 3 साल बाद या कई साल बाद वो पकड़े गए तो उनको सज़ा के तौर पे फ़र्क कर दिया गया, मगर कभी भी उनसे सरकारी तनख्वाहें वापस नहीं ली गई और ना कभी जाली डिग्री वालों ने दौराने ज़िम्मेदारी जहाँ जहाँ साइन किए उनकी क्या हैसियत होती है के बारे में गौर किया गया। ना उन अदारों को सज़ा दी गई जो जाली डिग्रियाँ जारी करते हैं। अदारों के सरबराह तालीम याफ्ता लोग होते हैं जिनके एहतराम में जज भी खड़े हो जाते हैं। ये तालीम याफ्ता लोग क्यों इन कामों में मुलव्वस होते हैं, लम्हा फिक्रिया है। शुक्रिया। नाज़रीन, सब ने बहुत अच्छे ख्यालात का इजहार किया है। जुर्म को सज़ा इतनी तो दी जाए कि लोग आइंदा जुर्म करते हुए डरें। सज़ा का खौफ ही जराइम से रोकता है। नाज़रीन, हम माशरती मसाइल और उनके हल की नेचुरली कोशिश करते हैं। अच्छाई बुराई में तमीज़ करने से मुआशरा कासिर है। हमने कोशिश की है कि महफिल में हो जब सन्नाटा, सिक्का ज़रा उछाल कर देखें, एहसासात मुख्तलिफ होते हैं, लब ज़रा खुलवा कर देखें। नाज़रीन, बात को अनसीरियस करते हुए हम प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर जाते हैं। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी अच्छे मौजू के साथ। शुक्रिया।